بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے امیر المؤمنین، امام المتقین، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اقدس میں 21 مستند احادیث مبارکہ۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ مل سکے۔ حدیث نمبر 1، علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بحوالہ مستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 11۔ حدیث نمبر 2، علی رضی اللہ عنہ کا ذکر عبادت ہے، بحوالہ کنز العمال جلد 11 صفحہ 601۔ حدیث نمبر 3، علی رضی اللہ عنہ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بحوالہ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 1142، صحیح مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 5931۔ حدیث نمبر 4، یوم خیبر، کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 5917۔ حدیث نمبر 5، میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی ان میں علی علیہ السلام کی عدالت سب سے بہترین ہے، بحوالہ کنز العمال جلد 13 صفحہ 120۔ حدیث نمبر 6، علی علیہ السلام تمہارے درمیان بہترین حاکم ہیں، بحوالہ کنز العمال جلد 13 صفحہ نمبر 120۔ حدیث نمبر 7، میں سردار فرزندان آدم ہوں، علی رضی اللہ عنہ سرور عرب ہیں، بحوالہ مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 123۔ حدیث نمبر 8، یوم خندق ضربت علی علیہ السلام ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، بحوالہ مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 34۔ حدیث نمبر 9، علی علیہ السلام کے گھر کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بحوالہ مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ 125۔ حدیث نمبر 10، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 606، صحیح ترمذی جلد 13 صفحہ 168۔ حدیث نمبر 11، لشکر روانہ کرتے وقت فرمایا، خدایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ دیکھ نہ لوں، راوی ام ایمن، بحوالہ صحیح ترمذی جلد 13 صفحہ 178۔ حدیث نمبر 12، علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، بحوالہ صحیح ترمذی جلد 3 صفحہ 166۔ حدیث نمبر 13، کسی نے آدم کا علم
نوح کا تقدس، ابراہیم کی استقامت، موسیٰ کی طاقت، عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو تو علی علیہ السلام کو دیکھے۔ بحوالہ کتب اہل سنت۔ حدیث نمبر 14۔ جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ بحوالہ مسند امام احمد بن حنبل، جلد 4، صفحہ 534۔ حدیث نمبر 15۔ جس نے علی علیہ السلام سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ بحوالہ مناقب علی ابن ابی طالب، صفحہ 192۔ حدیث نمبر 16۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، مومن کے علاوہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ بحوالہ صحیح ترمذی، جلد 13، صفحہ نمبر 177۔ حدیث نمبر 17۔ علی علیہ السلام کی دوستی برائیوں کو یوں کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ بحوالہ کنز الاموال، جلد 11، صفحہ 125۔ حدیث نمبر 18۔ میرا پروردگار مجھے رات کو آسمان لے گیا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھے 3 چیزوں کی وحی کی۔ علی علیہ السلام پرہیزگاروں کا پیشوا، مومنین کے ولی اور نورانی چہروں کے رہبر ہیں۔ بحوالہ مستدرک الحاکم، جلد 3، صفحہ نمبر 138۔ حدیث نمبر 19۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ بحوالہ کنز الاموال، جلد 13، صفحہ 148۔ مستدرک الحاکم، جلد 3، صفحہ 127۔ حدیث نمبر 20۔ مواخات مدینہ۔ اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم، تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ بحوالہ تاریخ ابن کثیر، جلد 3، صفحہ 223۔ حدیث نمبر 21۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر در منصور میں درج کیا ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ سورہ مائدہ، آیت نمبر 67، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے اپنے رب کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور آپ نے ایسا نہ کیا تو یوں سمجھیں کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس آیت کے بعد آخری حج سے واپسی پر خم غدیر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا، جس کا میں مولا اس کا علی علیہ السلام مولا۔